عزیز دوستو، ہم ماضی میں بہت ساری حکومتیں میں دیکھی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی حکومت، زرداری صاحب کی حکومت، بھٹو صاحب کی حکومت، ضیاء الحق کی حکومت، ان سب کو ہم نے برداشت کیا۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ ہمارے لیے کیوں ناقابل برداشت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ زرداری صاحب کوئی تہجد گزار نہیں ہے یا تہجد پڑھتا ہے، کوئی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہفتہ اور 10 دن میں عمرہ نہیں کرتا تھا، مگر جس طرح مملکت کا نظام ہے اور ہمارا آئین ہے، اس کی وائلیشن نہیں ہوتی تھی، اور کہیں اگر ہم نے دیکھا تو ہم سڑکوں پہ بھی نکل آئے اور پارلیمنٹ میں بھی مزاحمت کی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا زرداری صاحب کے زمانے میں ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، ہم سڑکوں پر نکل آئے، انہوں نے وہ فیصلہ واپس لینے میں تاخیر کی، تاخیر کی وجہ سے سلمان تاثیر قتل ہو گیا۔ اس کوتاہی کی وجہ سے شہباز بھٹی قتل ہو گیا۔ کچھ لوگ بڑھ چڑھ کر بولنے لگے کہ ناموس رسالت کا قانون یہ انسانی حقوق کے منافی ہے، اور بعض یہاں تک کہہ گئے کہ یہ کالا قانون ہے، نعوذ باللہ۔ تو ظاہر بحیثیت مسلمان تو مشتعل ہو سکتا ہے اپنے پیغمبر کے نام پر، اس کی عزت اور ناموس پر اگر مسلمان کو غیرت نہ آئے تو پھر کب غیرت آئے گی؟ بہرحال سلمان تاثیر اس گستاخی کا نظر ہو گئے۔ پھر جناب میاں نواز شریف کی دور میں جو حلف نامہ تھا، حلف نامہ میں ترمیم کی کوشش ہوئی، اور اس دن میں یقین جانی میری زندگی میں کبھی اتنا بڑا آزمائش مجھ پر نہیں آیا جس دن یہ حلف نامہ سینٹ کے ایجنڈے پہ آیا۔ ہم اپنی تعداد کو دیکھ رہے تھے کہ تھوڑے ہیں ہم۔ راجہ ظفر الحق صاحب سے میں ملا، ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں، مگر اکثریت ملحدوں کی تھی۔ اجلاس شروع ہوا، چیئرمین کسی بات پہ ناراض ہو گیا، اس نے اعلان کیا کہ آگے اجلاس عبدالغفور حیدری چلائے گا۔ اب میں ڈپٹی چیئرمین بھی تھا۔ اب ہارنا تو ہمیں یقینی تھا، لیکن اگر میں صدارت کر رہا ہوں اور ادھر وہ بل پیش ہوتا ہے اور پاس ہوتا ہے، تو آپ لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ بھی ہمیں گالیاں دیتے۔
لوگوں کی لعن طعن یہ اپنی جگہ پہ، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عشق اور محبت اور ایک ایمانی جو فریضہ ہے ہمارا، اس کو ادا کرنے کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی۔ میں صدارت پہ بیٹھ گیا، اجلاس چلانے لگا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں کہ کل کلا یہ علماء کرام جو ہم سے وابستہ ہیں، جو عوام الناس ہم سے وابستہ ہیں، ان کو کوئی تانا نہ دے کہ دیکھیں جی عبدالغفور حیدری نے اجلاس چلایا اور بل پاس ہو گیا ان کی صدارت۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ فی سبیل اللہ ان کو جمعیت سے عداوت اور بغض ہے۔ تو میں سوچتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی کہ سینٹ میں جو ہر اجلاس کے لیے ایک پینل بنتا ہے کہ اگر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین نہ ہو تو پھر پینل میں سے انہی ممبران میں سے کوئی جو موجود ہوگا وہ اجلاس کی صدارت کرے گا۔ جمعے کا دن تھا، میں نے سیکرٹری صاحب، جب جمعے کی چھٹی ہوئی تو میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ پینل میں جو سینئر موسٹ ہے نماز کے بعد اس کو کہیں کہ وہ اجلاس چلائے۔ اب اس مشکل سے تو میں نکل گیا۔ دوسری مشکل میرے سامنے یہ آئی کہ اب میں سینٹ کے اجلاس میں نہیں جا سکتا، ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی عام ممبر کی وجہ سے میں پھر حال میں نہیں جا سکتا تھا۔ چیئرمین ہو تو اس کی موجودگی میں جا سکتا تھا، چیئرمین نہ ہو تو میں نہیں جا سکتا تھا۔ بل آیا اور پاس ہو گیا۔ میں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، قومی اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبران، مولانا فضل الرحمان صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا، ساری صورتحال ان کے سامنے رکھا کہ نواز شریف کے ہم اتحادی ہیں اور اس حکومت نے ان کی پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ یہ کیا، اور میں کل پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور جمعے سے ملک بھر میں احتجاجی جلسے اور مظاہرے ہوں گے۔ اجلاس برخاست ہوا۔ صبح میں نے جو ہی سلام پھیرا تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا فون آیا مجھے کہ میں نے نواز شریف سے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ بل واپس نہیں ہوتا، یہ جو حلف نامے میں ترمیم آئی ہے یہ واپس نہیں ہوتا تو ہماری اور آپ کی رائے الگ ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ میں آج ہی فون کر دوں گا، اسی رواں اجلاس میں اسی پرانے حلف نامے کو بحال کریں گے جس میں ترمیم کی گئی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبح اگر یہاں 5:30 بجے تھے تو سعودیہ میں 3:30 بجے تھے۔ نوجوانوں بیٹھو، آخر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ تم سمجھ کے جاؤ کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب رات بھر بیٹھے رہے، پڑھتے رہے اور نواز شریف سے بات کی اور اس کی اطلاع مجھے دے دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی رواں اجلاس میں دوسرے دن وہی پرانا بل پیش ہوا اور پاس ہوا۔ جن لوگوں نے ترمیم کی تھی وہ تھوک انہوں نے چاٹی، اور پھر سینٹ میں اسی طرح یہ بل آیا
اور اسی طرح پاس ہوئی، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس سے اختلاف کرے، پہلے پاس کیا تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس طرح مقابلہ کیا اور اس بل کو ہم نے محفوظ کیا۔ پھر میں نے پریس کانفرنس کی، پارلیمنٹ میں بھی بات کی، میں نے کہا کہ 74 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اور باقاعدہ یہ آئینی ترمیم تھی کہ کوئی قادیانی کسی بھی کلیدی اسامی پر نہیں آ سکتے، وہ غیر مسلم ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت جو یہ ترمیم آئی یا ہمارا آئین بنا جسے ہم اسلامی آئین کہتے ہیں، اس وقت دنیا دو محوری تھی، سوویت یونین اور اس کی لابی، اور امریکہ اور اس کا لابی۔ اس وقت ہمارا اسلام امریکہ کے لیے قابل قبول تھا، جہاد امریکہ کے لیے قابل قبول تھا، اسلامی آئین ان کے لیے قابل قبول تھا۔ لیکن آج امریکہ جہاد کے منافی ہے۔ یہ کام میرے عزیز دوست، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو یہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے یہ تو ہو گیا، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے جسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں نہیں ہو رہی۔ حکومتی ممبر نے سینٹ قومی اسمبلی میں اٹھ کر کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں اور یہودیوں کی اختلاف۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش ظاہر کی کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا۔ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہونا چاہیے، ایک قبلہ مسلمانوں کا، ایک قبلہ یہودیوں کا، اس میں اختلاف کی کون سی بات ہے؟ یعنی جاہلانہ باتیں اس طرح بغیر کسی قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے مطالعے کے اس طرح کی بات کریں۔ اور اسی طرح یہاں جہاز آیا اسرائیل کا، اس میں کون تھا، 8-10 گھنٹے رہا، کون ملا اس سے؟ آج بھی در پردہ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھو سعودی بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے، فلان اسلامی ملک، فلان اسلامی ریاست ہے، وہ یہودی اپنا اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اصولی موقف ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسرائیل قابض ہے، یہ زمین فلسطینیوں کی ہے، تو قابض کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی امریکہ سے ڈر کر تسلیم کر سکتا ہے اسرائیل کو۔ ہم تو امریکہ سے حالت جنگ میں ہیں، ہم دنیا کفر کے اپوزیشن ہے جمعیت علماء اسلام، ہم امریکہ کا بھی اپوزیشن ہے، یہاں جو طاغوتی طاقت ہے ان کے بھی اپوزیشن ہے، پوری دنیا میں
جو اسلام مخالف قوتیں ہیں ہم ان کا پوزیشن. اب اگر ان کی کوئی مجبوری ہے، کوئی مشکل ہے، ان کی مرضی، لیکن ہم اس اصول کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں تھے، نہیں ہیں اور نہ ہوں گے. اسرائیل مسلمانوں کا قاتل ہے، فلسطینیوں کا قاتل ہے. اس قاتل کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے؟ تو یہ ہم ورک کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. یہ ایک بات جو صحیح ثابت ہوئی. دوسری بات ہم نے کہا کہ عمران اور یہ ٹولہ قادیانیوں کے لیے سہولت کار ہیں. عمرانی حکومت آتے ہی آسیہ ملعونہ، جس کو دو عدالتوں نے ثابت کیا کہ اس نے توہین کی ہے، موت کی سزا سنائی. لیکن انہوں نے جلدی فیصلہ کروایا اور جناب والا اس کو نہ صرف رہا کروایا بلکہ امریکہ پہنچا. امریکہ ان کا باپ ہے. اس کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ کلپ بھی دیکھی ہوگی کہ عبدالشکور قادیانی وہ امریکہ پہنچا اور جا کے بش سے ملاقات کی. سربراہ مملکت بش سے ملاقات نہیں کرتے تو عبدالشکور قادیانی، ایک عام قادیانی، جا کے بش سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہیں. ٹرمپ سے پاکستان میں ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہیں. اب وہ کیسے ٹرمپ تک پہنچا؟ تو یہ سارا کردار ہے، وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں. کشمیر کا سودا آپ کے سامنے ہے. ٹرمپ سے ملے یہ لوگ. ٹرمپ نے کہا کہ جی کشمیر میں نے دے دیا بھارت کو، آپ نے بیانات دینا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، قرارداد پاس کرنی، اس سے آگے نہیں. اور خود انہوں نے کہا کہ جی مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ موجودہ حکومت کے کرتوت ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ابھی حال ہی میں ایک اور بل آیا اور میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. مولانا عبدالغفار صاحب کو مجھے پتہ نہیں ان کی کتنی شادیاں ہیں. آغاز 2 سے 3 4. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو فواحدہ. بھائی آپ کے کوئی 4 شادیاں ہیں، جا رہے ہیں. اور نکاح کا مسئلہ شریعت نے اتنا آسان بنا دیا ہے. فرمایا کہ ایجاب قبول 2 گواہوں کے سامنے بحضور شاہد، ایسا ہے. اس سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ایوب خان کے زمانے میں آئلی قوانین بنے، ہمارے اکابر نے اس وقت وہ مزاحمت کی، لیکن بہرحال وہ مسلم آئلی قوانین کسی درجے میں قابل برداشت تھے. یہ جو اب لا رہے تھے بل،
اگر آپ سینٹ کا وہ چیک کریں گے تو وہاں یہ بل کی کاپی آپ کو مل جائے گی. یہ بل لا رہے تھے، اس کا عنوان تھا مسلم عائلی قوانین. آغاز میں اس نے نکاح کو جو ہے نا وہ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جب لڑکا لڑکی ان کی شادی ہو جائے، شادی ہونے کے 1 ماہ بعد یعنی 1 مہینے کے اندر اندر میاں بیوی دونوں جج کے سامنے پیش ہوں گے. کس کے سامنے؟ جج کے سامنے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جج مطمئن ہو کہ یہ شادی ہوئی ہے، ورنہ اس کو فسخ کر سکتا ہے. نمبر 3 یہ کہ اگر میاں بیوی 1 مہینے کے اندر جج کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو 10,000 روپے جرمانہ. میں آپ علماء کرام کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے خطبوں میں بیان کیا کریں ان چیزوں کو، مسلمانوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ ہماری حکومت یہ کرنے جا رہی ہے. 10,000 روپے جرمانہ یا 1 سال قید اور دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہے. ابھی آپ بتائیں کہ یہ نکاح ہے یا عذاب ہے؟ کوہستان میں، ریگستانوں میں، دروں میں، پہاڑوں میں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس نہ اتنی تعلیم ہے نہ اتنے وسائل ہیں کہ وہ جج کے پاس پیش ہو 1 مہینے کے اندر اندر، پھر جج کے پاس پیش ہو. آپ کے راول پنڈی میں آپ بتائیں مجھے مہینے میں کتنے نکاح ہو سکتے ہیں، سال میں کتنے نکاح ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جج رکھنے کی ضرورت ہے. اگر جج 1 ہوگا، ہماری تو عدالتیں ماشاءاللہ بڑی سرسری سماعت کے ساتھ فیصلے دے رہے ہوتے ہیں. ایک معمولی ہاتھا پائی کا کیس بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی سال لگتے ہیں. تو مولوی صاحب نے جو نکاح کیا ہے وہ آ کے جج کے سامنے پیش ہوا، اب اس کے لیے پردے کا مسئلہ بھی ہے. اب جج نے ظاہر ہے کہ میاں بیوی کو دونوں کو دیکھنا ہوگا، ان کے چہرے دیکھنے ہوں گے، ان کی باتیں سنیں گے. اور آج کل اگر کوئی خاتون برقعے میں کسی عدالت میں جائے تو کہتے ہیں بغیر برقعے کے آپ کو آنا ہوگا، اس لیے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو جناب والا یہ قانون بننے جا رہا تھا مولوی عبدالغفار کہ نکاح کے بعد جج کے سامنے پیش ہونا ہے. 1 مہینے کے اندر اندر اگر جج کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو نکاح نہیں بلکہ میاں بیوی دونوں کو جو ہے وہ 10,000 جرمانہ اور 1 سال قید یا دونوں سزائیں بیک وقت ہو سکتی. ہم نے اس پر احتجاج کیا. آخر کار چیئرمین سینٹ مجبور ہوا اور اس بل کو کمیٹی کے حوالے کی، میرے طرف بھیج دیا. کمیٹی میں بھی اللہ کے فضل سے بڑے بڑے لوگ ہیں. سراج الحق صاحب ہیں، راجہ ظفر الحق صاحب ہے، علامہ ساجد میر صاحب ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور چیئرمین میں ہوں. میں نے پھر ان سب کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، ہمارا ملک یورپ نہیں ہے اور یہ زنا کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں کہ جیسے یورپ میں بے ادبی معاف، لڑکا لڑکی ان کے تعلقات بنتے ہیں، کئی سال اسی تعلق کے بنیاد پر وہ اپنے نفسانی خواہشات بھی پورے کرتے ہیں، جب مرضی نکاح کریں، نہیں تو نہیں. یہاں بھی کہیں گے کہ یار 1 مہینہ تو ہو گیا، جائیں گے تو
جرمانے ہوں گے، قید میں جائیں گے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات ویسے رہیں، جب چاہیں شادی کریں، جب چاہے نہ کریں، ایسے تعلقات رہیں؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی مشکل سے میں نے ان سب کو قائل کیا اور ہم نے اس بل کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا، آپ کو بچایا۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے پارلیمنٹ میں، جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو تھوک کے حساب سے گالیاں بھی ملتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو معاف نہیں کرتے، میں تو ادنیٰ سا کار ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہم جب حکومت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا ایک مذہبی تہذیب ہے، ایک مذہبی کلچر ہے، ایک مشرقی کلچر ہے، اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے ہمارے شرعی احکام کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کیا تھا۔ تو میں نے شاید آپ کا وہ وقت زیادہ لیا، باقی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے ہیں حضرت قاضی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ بہرکیف جو مولانا صاحب کے متعلق، جمعیت علماء اسلام کے متعلق جو بات چل رہی ہوتی ہے کہ جی زرداری کو برداشت کیا نواز شریف کو، تو عمران کو بھی برداشت کرنا چاہیے، تو عمران کے یہ کرتوت ہیں۔ یہ تو ایک مذہبی پہلو ہے۔ جو آپ کا سیاسی معاملات ہیں، جو آپ کے ملک کے معاشی مسائل ہیں، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ملک معاشی طور پہ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ عام لوگوں کو تو سمجھ شاید نہیں آ رہی ہوتی بات، لیکن میرے عزیز دوستو، سوویت یونین ٹوٹا، اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ختم ہو گئے تھے اسلحے۔ اس کا کوئی ایٹمی پروگرام متاثر ہوا؟ نہیں۔ معاشی طور پہ دیوالیہ ہو گیا۔ معاشی طور پہ جب ریاستیں دیوالیہ ہو جاتی ہیں تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ آپ کے خزانے میں ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں، کیسے چلے گی ریاست؟ پولیس کو پیسہ دینے کے لیے، فوج کو پیسہ دینے کے لیے، کرنل کو پیسہ دینے کے لیے، عام لوگ جو دفاتر میں کام کرتے ہیں، ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ملازمین کو برخاست کیا ہے۔ 4,500 اسٹیل مل، ایک مل سے بیک جنبش قلم، ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی اور میڈیا سے بہت سارے لوگ فارغ ہو گئے، صنعتیں بند ہو گئی ہیں، غربت کی شرح جو ہے 45-50% تک جا پہنچا ہے۔ تو ایسے میں پھر ہم نے سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچتا ہے تو ہم سب کا نقصان ہے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب غریب کی جنگ لڑ رہے ہیں، مزدور کی جنگ لڑ رہے ہیں، ٹیچر کی جنگ لڑ رہے ہیں، ڈاکٹر کی جنگ لڑ رہے ہیں، صنعت کار اور تاجر کی جنگ لڑ رہے ہیں، پوری قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اسے اپنا قائد بنایا، علماء شہید کیے گئے۔ مولانا عادل خان صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگ مرتے مگر ایک عادل خان زندہ رہتا، وہ بہت بڑی بات تھی۔ ایک علمی شخصیت، بے ضرر انسان، آج تک کوئی پتہ نہیں لگا کہ کس نے شریک، بس یہ تو پہلے ہی جس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں انڈیا شریک ہے، بس اب ہم کہاں جائیں، انڈیا تک کیسے پہنچیں؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں اور دینی مدارس مساجد کے اللہ حفاظت فرمائے۔
ہمیشہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے مدارس مساجد پر، اس ملک میں جو ملک اسلام کے نام پہ